السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انچاہی اولاد ہونا بھی کسی بھیانک خواب جیسا ہوتا ہے، لیکن میں یہ خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ تصور کر رہا تھا کہ شاید میں دنیا کا سب سے بدقسمت بچہ ہوں کہ جس کی طلب میں نہ باپ پاگل تھا، نہ ماں کو اسے دنیا میں لانے کی خوشی ہوئی۔ میں دیگر بچوں کو بھی دیکھتا، اپنے خاندان میں، اسکول میں، گلی محلے میں، کوئی میری طرح بے چین نظر نہ آتا۔ ایک میں تھا کہ جو اپنی عمر کے بچوں کو دیکھ کر دل تھام کر رہ جاتا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں دنیا پر آیا ہی کیوں، اور اگر آ ہی گیا تھا تو میں انہی رشتوں میں کیوں پیدا ہو گیا۔ حالانکہ عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیٹی پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے اور ان کی آپس میں نہیں بن پاتی، لیکن یہاں تو بیٹا پیدا ہونے پر بھی میرے ماں باپ کے درمیان نہیں بن پا رہی تھی۔ نہ جانے ان کے درمیان کیسے اختلافات تھے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان اختلافات اور لڑائی جھگڑوں نے میرے وجود کو متنازع بنا کر رکھ دیا۔ مجھے اپنا وہ وقت نہیں بھولتا جب امی مجھے ابو کے ہاں چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھیں تو دادی نے کہا کہ اسے بھی ساتھ ہی لے کر جاؤ، اسے کس کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تو امی نے انتہائی طنزیہ لہجے میں دادی کو جواب دیا کہ یہ آپ کی اولاد ہے تو سنبھالیں آپ۔ تو دادی نے کہا کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، اپنا گند اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ۔ میں دروازے کی آڑ میں کھڑا یہ سب سن رہا تھا، لیکن جب دادی نے مجھے گند کہا تو ایسا لگا جیسے واقعی میں کچرا کنڈی میں پڑا گند ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے عجیب سی وحشت شروع ہو گئی اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ دادیاں تو پوتوں پر جان وارتی ہیں، لیکن نہ جانے میرے ماں باپ کی طرح دادی بھی اتنی سخت مزاج اور کٹور دل کی کیسے ہو گئی، یہ میرا ننھا سا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ امی مجھے یہاں پر چھوڑنے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ دادی امی سے کی جانے والی نفرت میں سے میرا حصہ بھی نکال کر میرے منہ پر مار رہی تھیں۔ اتنے میں ابو میرے پاس سے گزرتے ہوئے ٹھٹکے۔ مجھے یوں کھڑا دیکھا تو میں نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا کہ شاید میرے ابو کے دل کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لے۔ میری آنسو بھری آنکھوں کو دیکھ کر شاید ان کا دل پگھل جائے۔ بس ایک پل کو مجھے ایسا لگا جیسے ان کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ انہوں نے بس مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور اندر داخل ہو گئے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ میرے لیے کوئی بات تو کریں گے۔ میں ابھی بھی نہ جانے کس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اچانک ابو کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ دادی نے مجھے صحیح ہی کہا ہے کہ میں گند ہوں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی کسی کچرے سے کم نہیں تھا۔ ابو کی بھاری بھرکم آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور وہ اپنی امی سے پوچھ رہے تھے یہ اب تک گئی کیوں نہیں؟ تو دادی کہنے لگی اس نے تو نیا ٹنٹا شروع کر رکھا ہے۔ تو ابو نے غصے سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب کیا کارنامہ اس نے سر انجام دے دیا ہے؟ تو دادی کہنے لگی کہتی ہے نبیل کو یہیں چھوڑ کر جائے گی۔ کیوں؟ نبیل کو یہاں کیوں چھوڑ کر جائے گی؟ کیوں نہ چھوڑ کر جاؤں؟ یہ نبیل کے باپ کا گھر ہے، میں اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر جاؤں؟ ہاں تم کیوں لے کر جاؤ گی؟ تم تو عیاشی کرنا چاہتی ہو۔ تو ابو کی بات پر امی بوم بنا کر بولی ہاں ویسی عیاشی جیسی میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کی ہے۔ تو ابو نے بھی اسی انداز میں امی کو جھڑکا کہ تم جیسی عورتیں کبھی ایک مرد کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتی، اسی لیے تمہاری بھول ہے کہ میں تمہاری اولاد اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اسے تم نے پیدا کیا ہے تو اسے تم ہی ساتھ لے کر جاؤ۔ اچھا کیوں؟ تمہاری ہونے والی دوسری بیوی تمہارے پہلے بچے کو پالنے کی اوقات نہیں رکھتی کیا؟ دوسری بیوی کا شوق تو تمہیں بہت چڑھ رہا ہے، تو اس کو بولو کہ تمہاری اولاد کو بھی سنبھالے نا۔ میری ہونے والی بیوی کا تمہاری اولاد سے کیا لینا دینا؟ کیوں؟ کیا میں یہ بچہ میکے سے لے کر آئی ہوں؟ یہ تمہاری ہی اولاد ہے تو تم بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہو جتنی میں کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا۔ کان کھول کر سن لو، اپنا کچرا اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ۔ میں تو جا ہی رہی ہوں، لیکن میں نے تمہارے جیسا سفاک باپ کبھی نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو، اور جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے نکلو، کیونکہ میں تمہارا وجود اس گھر میں مزید ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے،
لیکن نبیل کا خرچہ تمہیں دینا ہوگا، نہیں تو اس سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیا کر لو گی تو؟ ہاں بھائی، 7 بھائیوں کی اکڑ ہے نا تمہیں، مروانا چاہتی ہو، یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اگر میرا بچہ یہاں نہیں رہ سکتا تو کم از کم اس بچے کا خرچہ تو آپ دیں۔ میں کیوں خرچہ دوں؟ میری یہاں کوئی ملنے چل رہی ہیں، لیکن اولاد کی ذمہ داری باپ پر ہی ہوتی ہے۔ میں تو نوکری نہیں کرتی کہ اس کے خرچے اکیلے برداشت کروں۔ آج کل میں وہ اسکول بھی جائے گا، اس کی فیسیں ہیں، کتابیں، کاپیاں، یہ سب کہاں سے آئیں گی؟ یہ میرا درد سر نہیں ہے، جہاں سے بھی آئیں گی پورا کرو۔ یہ کہہ کر ابو کمرے سے نکلے تو ایک بار پھر ان کی اور میری نظریں آپس میں ٹکرائیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے وجود پر شرمندگی سی طاری ہوئی اور میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور وہ میرے پاس سے گزر کر لمبے لمبے ڈھگ بھرتے ہوئے باہر چلے گئے اور میں مرے مرے قدموں سے سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ میں یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، مجھے امی کے ساتھ جانے کا بھی کوئی ارمان نہیں تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں امی سے بھی چھپ جاؤں، جہاں وہ مجھے دیکھ نہ سکے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں میں ساری زندگی کے لیے چھپ سکتا ہوں، جبکہ یہ گھر تو سرے سے مجھے اون ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ امی کندھے پر بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی اور وہ متلاشی نظروں سے مجھے گھر میں دائیں بائیں ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر جو ہی نظر مجھ پر پڑی تو غصے سے بولی، تم یہاں بیٹھے ہو، چلو میرے ساتھ، تمہارا کپڑوں والا بیگ کہاں ہے؟ تو میں آنسو بھری آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن مجھ سے کچھ بھی بولا نہیں گیا۔ ایک نمبر کے نکمے ہو تم، کس وقت کا تمہیں کہا ہوا ہے کہ اپنا بیگ تیار کرو، لیکن تم ہڈ حرام ہو۔ اور پھر امی تیزی سے کمرے کی طرف گئیں اور بیگ میں میرے کپڑے ٹھونسنے لگی، تو میں بھی مرے مرے قدموں کے ساتھ کمرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ امی میرے کپڑے الماری سے بے دردی سے نکال رہی تھیں اور غصے سے بیگ میں ٹھونس رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کپڑے نہیں بلکہ میری محبت بیگ میں ٹھونس کر اوپر سے زپ لگا رہی ہیں۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، پھر نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ اگر تیری ماں کو تیرے سے محبت نہ ہوتی تو وہ تجھے یوں لے کر جاتی۔ میرے دل نے ایک چٹکی سی لی اور اس خیال پر میں تھوڑا سا مطمئن ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ امی کبھی بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں جتاتی، شاید یہ بھی ان کا انداز ہی ہو۔ خیر، ہم وہاں سے نانی کے گھر آ گئے، جہاں پر میرے 7 ماموں اور نانی نے جب امی کو روتا ہوا دیکھا تو ماموں غصے میں آ گئے۔ بس ٹھیک ہے، طلاق لو، ایسے گندے آدمی سے ضرورت تھی کیا ہے وہاں دوبارہ جانے کی؟ تو ایک دم سے نانی بول پڑی اور انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ٹوک دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بیٹیاں بستی ہوئی ہی اچھی لگتی ہیں، یقیناً ہمارے داماد کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ویسے بھی وہ غصے کا تیز آدمی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ تو ایک دم سے امی بولی، میں وہاں مزید نہیں رہ سکتی، ویسے بھی وہ دوسری شادی کر رہا ہے، یہ شادی اس نے اپنے ماں باپ کی پسند سے کی تھی، اب وہ اپنی پسند سے کرے گا۔ وہ پہلے دن سے مجھے نہیں چاہتا تھا اور یہ بات اس نے مجھے شادی کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اچھی طرح سے سمجھا دی تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے امی کہ میں نے جیسے وہاں پر 1 سال گزارا ہے، یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ تو نانی نے امی کو سمجھاتے ہوئے کہا، ارے پگلی، اگر وہ تمہیں پسند نہیں بھی کرتا تو بھی تمہیں اس سے مقابلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی، بات مقابلے کی نہیں ہے، بات سیلف ریسپیکٹ کی ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں مجھے عزت ہی نہیں دینا چاہ رہا تو میں کس پرتے پر وہاں رہوں؟ نہ عزت، نہ محبت، نہ میرا کوئی لحاظ مروت اس کے دل میں ہے تو میں کس برتے پر اس کے ساتھ زندگی گزارتی چلی جاؤں؟ تم تو ڈراموں اور فلموں والی باتیں کر رہی ہو۔ ارے لڑکی، یہ حقیقی زندگی ہے، یہاں پر مرد جیسا بھی ہو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ دھمکیاں ہی دے رہا تھا نا، دوسری شادی کی تو نہیں؟ امی، صبح شام دوسری شادی کی تلوار اگر سر پر لٹکتی رہے تو زندگی گزارنا کوئی آسان نہیں رہتی۔ اور اب تو میری ساس بھی اس کی ہم نوا ہے، وہ بھی کچھ نہیں بولتی، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اس شادی پر خوش نہیں ہے، پھر نہ جانے کیوں انہوں نے زبردستی اپنے بیٹے کی شادی کی، اور جب انہوں نے اپنی مانی کر ہی لی تو اپنے بیٹے کو سمجھاتی
کہ اچھے سلوک کے ساتھ میرے ساتھ وقت گزارے، لیکن ایک دن بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں سمجھایا۔ یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں نے 1 سال اس کے ساتھ کیسے گزارا ہے۔ پہلے تو وہ ڈھکے چھپے انداز میں مجھے باتیں سناتا تھا، لیکن اب تو اپنی امی کے سامنے سرعام اپنی دوسری شادی کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن آنٹی اسے بالکل نہیں ٹوکتی۔ وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے، کئی رشتے اس کے آ چکے ہیں، لیکن اس نے سلیم کی خاطر ہر رشتے کو ٹھکرا دیا ہے، اور سلیم کے نام پر اس نے اپنی ساری زندگی گزارنے کا اعلان پورے خاندان میں کر ڈالا ہے۔ سلیم نے جب سے یہ بات سنی ہے تو وہ تو بالکل ہی باولا ہو گیا ہے، اور اپنی ماں کو بھی صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب اس سے شادی کروں گا اور جلدی سے جا کر اسے گھر میں لے آؤں گا۔ لیکن مجال ہے آنٹی ٹس سے مت سو یا اسے سمجھائیں۔ حالانکہ آنٹی کی ضد کی وجہ سے سلیم نے یہ شادی زبردستی کی، اپنے بیٹے کی زندگی برباد کی اور میری بھی۔ اور اب بجائے اس معاملے کو سلجھانے کے یا اپنے بیٹے کو سمجھانے کے، وہ تو چپ کا روزہ رکھ کر بیٹھ گئی ہیں۔ تو ایک دم سے نانی بولیں کہ تم بھی چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھ جاتی نا، کیا ضرورت تھی اپنے خامند کے منہ لگنے کی؟ ارے مرد کو تو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ اجازت انہیں خدا کا قانون بھی دیتا ہے، تو تجھے کیا پڑی تھی خواہ مخواہ اپنے خامند کے خلاف کھڑا ہونے کی؟ امی، اگر مرد کو دوسری شادی کا حق حاصل ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، رنگ رلیاں نہیں ہوتی۔ ارے مرد سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کمپرومائز عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا گھر چھوڑ کر، اور اگر گھر چھوڑ ہی دیا تو نبیل کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس ہی چھوڑ کر آتی تاکہ انہیں پتہ چلتا اور تیری قدر آتی۔ ان کی اولاد کو اپنے گلے کا ہار بنا کر یہاں لانے کی تو نے دوسری غلطی کی ہے۔ نانی اور ماموں دونوں ہی امی کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، تو امی ایک دم سے بولی میں تو اسے وہیں چھوڑ کر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے رکھا ہی نہیں تو میں کیا کرتی؟ ساس اور خاوند دونوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے ساتھ لے کر جاؤ، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بھی اسے نہ لاتی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو اس بہانے وہ خرچہ تو دیں گے۔ میں جو امی کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھا تھا، امی کو غور سے دیکھنے لگا، اور پھر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر میں چھت پر چلا گیا، اور چھت کے کونے میں بیٹھ کر میرا ننھا سا دل رونے لگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ امی مجھے اپنے ساتھ شاید اپنے دل میں امڑنے والی محبت کی وجہ سے لے آئی ہیں، لیکن مجھے ساتھ لانے میں تو ان کا اپنا ہی کوئی مفاد وابستہ تھا۔ تو اس دن میں ٹوٹ کر رویا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، جیسا بھی ہے وہ میرے ابو کا گھر ہے، کسی نہ کسی طرح رہ جاؤں گا۔ لیکن پھر ان کے سرد رویے دیکھ کر میری ہمت جواب دے جاتی، اور یہاں نانی کے گھر تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں ایک بن بلائے مہمان کی طرح ہوں۔ 7 ماموں اور ممانیاں، نانا نانی، سارے رشتے اس گھر میں موجود تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ان میں ہی بے نام سا رشتہ بن کر گھوم رہا ہوں۔ سبھی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں، تو میں ان کی نظروں سے بچ بچا کر اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا، تو وہ میرے پاس سے ایسے ہٹتی جیسے کوئی بچھو ڈنگ مارتا ہے۔ ابو کے گھر میں امی کے پاس ہی سوتا تھا، لیکن جب سے ہم نانی کے گھر آئے تھے، امی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں کہاں سو رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں۔ میں جتنا ان کے نزدیک رہنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے اتنا ہی وہاں سے دور بھگا دیتی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں اپنی ماں کو کیسے بتاؤں کہ مجھے رات کو ڈھنگ سے نیند نہیں آتی، اور ساری ساری رات میں جاگتا رہتا ہوں۔ اس گھر میں کچھ بچے تو میرے ہم عمر تھے اور کچھ مجھ سے بڑے۔ جو میرے ہم عمر تھے وہ تو مجھے مارتے، اور جو مجھ سے بڑے تھے وہ مجھے عجیب طرح سے تنگ کرتے، اپنی گود میں زبردستی لے کر بٹھانے کی کوشش کرتے، اور میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتے۔ لیکن میں جب چیختا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بھاگ جاتے۔ لیکن میری ماں، نانی اور ماموں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں اتنا چیخ چیخ کر کیوں روتا ہوں، بلکہ الٹا مجھے ہی ڈانٹ پڑ جاتی، اور امی اکثر مجھے مار کر کہتی کہ یہ اپنے باپ پر گیا ہے، وہ بھی ایسے ہی چیختا تھا، یہ بھی ویسے ہی چیختا ہے۔ اور جب انہیں ابو کی باتیں یاد آتی تو وہ مجھے اتنا مارتی کہ ابو کا سارا غصہ مجھ پر نکال دیتی، اور میں اپنے جسم اور روح کی شرمندگی کے احساس تلے خود کو چھپانے کی کوشش کرتا رہتا، کیونکہ میرے ہم عمر کزن مجھے مار کھانے کے بعد مجھے روتا دیکھ کر میرا خوب مذاق اڑاتے، اور میں ان کے کہے سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا۔ انہی دنوں امی نے طلاق کا مطالبہ بھی ابو سے کر دیا، تو پورے گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی پھیل گئی۔
نانی امی کو ہر دم سمجھاتی رہتی کہ مصالحت کر لو، طلاق کا معاملہ انتہائی قدم ہے، اس سے دور رہو اور اسے دوسری شادی کی خوشی سے اجازت دے دو اور خود بھی وہیں جا کر بسنے کی کوشش کرو۔ وہ امی کو اٹھتے بیٹھتے سمجھاتی، لیکن طلاق کا مطالبہ عورت پر ہی بھاری پڑ جاتا ہے۔ مرد کو یہ دنیا معاف کر دیتی ہے، لیکن طلاق یافتہ عورت پر دنیا الزام تراشی کرتی رہتی ہے کہ اس کی خامی کی وجہ سے ایسا ہوا، کیوں بلا وجہ خود پر الزام لگواتی ہو۔ لیکن امی نہ مانی، وہ کہتی کہ میں اپنے سامنے یہ سب کیسے برداشت کروں گی کہ وہ اپنی بیوی کے چونچلے میرے سامنے اٹھائے اور میں دیکھتے ہی رہ جاؤں۔ مجھے یہ سب باتیں برداشت نہیں ہوں گی۔ امی بہتر ہے کہ میں اس کی بیوی کے رحم و کرم پر پلوں، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ اور رہ گئی بات دنیا کی، تو یہ تو ہر وقت انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہی رہتی ہے۔ میں اس کے خوف سے ایک ایسی زندگی کیوں گزاروں جس میں ہر وقت روتی رہوں؟ اور امی سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سر پر ایسی معاملت نہیں آئے نا، اسی لیے آپ مجھے واپسی کے لیے اصرار کر رہی ہیں۔ تو نانی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور یوں امی اور نانی کے درمیان تقریباً روزانہ ہی جھڑپ ہو جاتی۔ تو امی اکثر تنگ ہو کر رو کر پوچھتی کہ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ مجھے کیوں دوزخ میں بھیجنا چاہتی ہیں؟ اگر آپ کو میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا تو مجھے صاف صاف بتا دیں، میں یہاں سے ابھی اور اسی وقت چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی میں اب آپ کے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ تو نانی خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے چلی جاتی اور امی گھنٹوں کمرے میں پڑی سوتی رہتی اور میں ان کے کمرے میں ان کے قریب ہی بیٹھا رہتا کہ باہر اجنبی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا۔ ہمارے یہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اچانک پتہ چلا کہ ابو نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو امی نے خلا کے پیپر اپنے وکیل کے ذریعے ابو کے گھر بھجوا دیے۔ نانی امی پر بہت خفا ہوئیں کہ اس نے دوسری شادی ہی تو کی ہے، لیکن اس نے ابھی تمہیں طلاق نہیں دی، تو تم بھی مت ڈیمانڈ کرو، کیا خبر وہ تمہیں آ کر لے جائے۔ لیکن امی ضد میں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ اگر اب آ بھی جائے تو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اور امی آپ کو اتنی خوش فہمی کیوں ہو گئی ہے؟ اگر اس نے مجھے لینے کے لیے آنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتا۔ دوسری طرف ابو کو جو ہی طلاق کے پیپرز ملے، انہوں نے اسی وقت امی کو طلاق لکھ کر دے دی۔ اور یوں نانی کے گھر میں امی کے معاملات کو لے کر جو روز روز چک چک ہوتی تھی، اس کا رخ اب مختلف ہو گیا۔ جب سے امی کو طلاق ہوئی، گھر کا ماحول عجیب پراسرار سا بن گیا۔ ماموں اور ممانیاں جو ہر وقت امی کی دلجوئی کرتے رہتے تھے، اب امی سے دور دور رہنے لگے۔ اور نانی نانا ان بدلتے ہوئے حالات میں امی کا مکمل دفاع کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگے، کیونکہ گھر پر اب مکمل اختیار ممانیوں کا تھا۔ نانا کی بہت محدود سی پینشن تھی، اس لیے ان کا اختیار بھی گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ کچھ ہی دنوں میں تمام ممانیاں گھر میں اپنا اپنا پورشن لے کر الگ ہو گئیں۔ نانا نانی کے حصے میں جو کمرہ آیا، اسی میں امی کو رہنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ پورے گھر میں علیحدہ سے کمرہ امی کو دینے پر تمام ممانیوں نے شدید مزاحمت کی۔ ہمارے گھر میں الگ سے خالی کمرہ ہم اسے کیسے دے دیں؟ ہمارے بچے ہیں، ایک کمرہ ہمارا ہوتا ہے اور دوسرے میں ہمارے بچے رہتے ہیں۔ اب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان ماں بیٹے کو سیٹ تو نہیں کر سکتے، بچے بھی تنگ ہوں گے۔ ایسے میں ماموں بالکل ہی گونگے بن گئے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو بالکل بھی نہ ٹوکا۔ تو امی کو نانا نانی کے کمرے میں بیڈ لگا کر دے دیا گیا۔ امی کے لیے یہ رویے اور یہ ماحول بالکل ہی حیران کن تھا۔ کہاں تو بھائی ان پر جان چھڑکتے تھے اور کہاں یہ عالم ہے کہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے اور وہ ان کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہماری بہن کس سال میں رہ رہی ہے۔ جب سے انہوں نے اپنے اپنے کمرے الگ کیے، نانی کو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پہلے تو سب اکٹھے تھے تو کچن میں جو بھی کھانا بنتا تھا وہ نانا نانی کو بھی مل جاتا تھا۔ لیکن جب سے پورشن الگ ہوئے تو ممانیوں نے نانا نانی کو کھانا دینے سے ہاتھ کھینچ لیے اور ساتھ ہی یہ بات کہنا شروع کر دی کہ نازیہ چنگی بھلی ہے، پکا کر اپنے والدین کو کیوں نہیں دیتی؟ ہم کب تک اس کی مہمان نوازی برداشت کریں گے؟ تو ایسے میں نانی امی پر بہت خفا ہوتی کہ میں اسی دن سے تمہیں منع کر رہی تھی کہ اپنا گھر جیسا بھی ہے اپنا ہی ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے ہم بھی اس بٹوارے کا حصہ بن گئے۔ اب کس بیٹے کے گھر جا کر کھانا کھائیں؟ ایک بیٹا دوسرے پر ڈالتا ہے، دوسرا تیسرے پر، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے بہویں ہم بڈھا بڈھی کو کھانے کے لیے پوچھ لیتی تھیں، لیکن اب تو تمہاری وجہ سے وہ پوچھنا بھی گیا۔
دوسری جانب نانا نے امی کی وجہ سے کچن کا سامان اپنی محدود سی پینشن میں لیا، لیکن ظاہر ہے کہاں گزارا ہوتا تھا۔ تو امی ان حالات سے بہت جلد پریشان ہو گئیں۔ ان کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے کہ گزارا کیسے ہوگا۔ ابو نے میرے حوالے سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لی اور کسی قسم کی کوئی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اس بات پر بھی نانا نانی اور ماموں نے امی کو ہی برا بھلا کہا کہ اس بچے کا بوجھ خواہ مخواہ تم لاد کر ہماری سر پر لے آئی ہو۔ تو امی بھی شرمندہ شرمندہ سی رہنے لگی۔ تو نانی نے امی کو خوب باتیں سنائی کہ میں تمہیں اسی دن کے لیے منع کر رہی تھی، لیکن اس وقت تمہیں اتنا جوش چڑھا ہوا تھا کہ تمہیں اپنی ماں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب بھی میں جو فیصلہ تمہارے لیے کرنا چاہتی ہوں، اسے چپ چاپ ماننے میں ہی تمہاری عافیت ہے۔ تو امی نے حیرت سے نانی کی طرف دیکھا۔ تو نانی نے کہا کہ میں نے تمہارے رشتے کی بات چلائی ہے، دعا کرو تمہارا رشتہ ہو جائے۔ تو امی نانی کی بات سن کر خاموش ہو گئیں، کیونکہ اب ان کا بھی دم خم نہیں رہا تھا۔ گھر کے حالات اس قدر سخت ترین بن گئے تھے کہ انہیں بھی اب اسی میں عافیت لگتی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائیں۔ چنانچہ اب کی بار جو رشتہ آیا تو امی نے بلا چوں چراں اسے قبول کر لیا۔ جس دن امی کا رشتہ ہوا اس دن امی بہت روئی، کیونکہ جن کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی تھی وہ خود 5 بچوں کا باپ تھا اور عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ لیکن ان کی ایک بات اچھی تھی کہ انہوں نے مجھ پر اعتراض نہ کیا، بلکہ امی کو اجازت دی کہ وہ مجھے ساتھ رکھ سکتی ہیں، لیکن امی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی۔ تو ایسے میں عمانیوں نے بہت زیادہ مخالفت کی کہ نبیل کو ساتھ لے کر جاؤ، یہاں اس کی کون دیکھ بھال کرے گا، ہم سے تو اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ تو امی چپ چاپ مجھے لے کر اگلے گھر آ گئی۔ یہاں کا ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ امی کے دوسرے شوہر کا نام کمال تھا اور ان کے 5 بیٹے تھے جو سبھی نوجوانی کی سرحد عبور کر رہے تھے۔ جوان لڑکوں کی ماں بن کر جانا امی کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہ امی کو کسی صورت بھی قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ہر بات میں نقص نکالتے، امی کو تڑی دیتے اور انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، اور اگر امی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ الٹا امی کا ہی مذاق اڑاتے۔ مجھے تو وہ کسی نوکر سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ کھانا پک جاتا تو مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، حالانکہ کھانا امی ہی بناتی تھی، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے آپ ہمیں کھانا دیا کریں، بعد میں اسے۔ امی نے یہ بھی قبول کر لیا۔ اس دن مجھے بہت رونا آیا جب امی نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد بچا کچا کھانا میرے آگے رکھا۔ آدھی روٹی میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ دل کرتا تھا کہ یہ بھی چھوڑ دوں، لیکن بھوک بڑی ظالم ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پیٹ بھرنے کے لیے مل رہا ہے یہ سوچ کر میں کھا لیتا، کیونکہ پوری رات بالکل بھوکے پیٹ سونا بہت مشکل کام ہے۔ امی سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ مجھ سے اپنے جوتے پالش کرواتے اور خود میرے گرد کھڑے ہو کر خوب کہے لگاتے تو امی نے کبھی بھی ان کو نہیں روکا، بلکہ امی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کہتی کہ ڈھنگ سے پالش کرو۔ وہ ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہ رہی تھیں، لیکن میرے دل سے ان کی جگہ نکلتی چلی جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہوتا جا رہا تھا اور یہ بات بہت اچھے سے جان چکا تھا کہ یہاں پر میری عزت اپنے ستیلے بھائیوں سے خطرے میں ہے۔ وہ اکثر امی کی غیر موجودگی میں مجھے چھوتے، وہ جگہ جگہ مجھے اتنی زور سے چٹکیاں کاٹتے کہ میں تکلیف سے تڑپ جاتا۔ میں نے کئی بار امی سے ان کی شکایت کی، لیکن امی الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیتی کہ تم تو ہو ہی اتنے نازک مزاج، بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی تم بڑھا لیتے ہو۔ یہی حال ماموں کے گھر تمہارا تھا اور اب یہی حال یہاں پر ہے۔ میں یہ تو جان گیا تھا کہ امی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میرے سے پہلے ستیلے بھائی بھی یہ بات سمجھ گئے کہ وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں اس کی ماں کچھ نہیں کہے گی، لہٰذا وہ اور بھی نڈر ہو گئے اور اب تو مجھے اکثر کمرے میں گھیر لیتے اور میرے ساتھ انتہائی نازیبا حرکات کرتے کہ میں رو پڑتا، ان کے آگے ہاتھ جوڑتا کہ میرے ساتھ یہ سب مت کرو، لیکن وہ نہ سنتے۔ میں نانی کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر بھی مجھ سے بڑے میرے کزن یہی سب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی عزت کیسے محفوظ رکھوں۔ امی سے بات کرتا تو وہ الٹا مجھے کہتی کہ خاموش رہو، گندی باتیں نہیں کرتے۔ تو میں اس بات پر پریشان ہو جاتا کہ گندی حرکات تو میرے ساتھ ہو رہی ہیں،
اور امی انہیں روکنے کے بجائے میرا منہ بند کروا دیتی ہیں۔ کاش امی بر وقت سٹینڈ لیتی تو اس طوفانی رات میں اپنی عزت سے ہاتھ نہ دھوتا۔ میرے ستیلے بھائیوں نے یکے بعد دیگرے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر جب میں نے اس کی شکایت امی اور انکل کمال سے کی تو انکل کمال نے اپنے بیٹوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے الٹا مجھے ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں زخمی تھا اور انتہائی بری کنڈیشن میں تھا، لیکن امی نے آگے بڑھ کر نہ تو میرا دفاع کیا اور نہ ہی مجھے روکا۔ میں اس برستی بارش میں روتا ہوا بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ رات ایک ورکشاپ کے تھڑے پر بھیگتے ہوئے گزاری۔ نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ صبح مجھے ورکشاپ کے مالک نے سوتا ہوا دیکھا تو اٹھا دیا اور وہاں سے جانے کو کہا تو میں رو پڑا اور ان سے کہا کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے آپ اپنے پاس ہی رکھ لیں اور کچھ کام سکھا دیں تاکہ میں 2 وقت کی روٹی کما سکوں۔ تو ورکشاپ کے مالک نے ترس کھا کر مجھے اپنے ہاں کام دے دیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح میٹرک کے پیپر دیے تھے۔ میں آگے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے حالات نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آگے پڑھتا، لہٰذا میں یہاں کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے رشتوں کا ڈسا ہوا زندگی بھر پھر کبھی ان سے ملنے نہ گیا۔ میں نے ورکشاپ میں رہنا شروع کر دیا۔ میں سارا دن ورکشاپ پر کام کرتا اور پھر یہاں پر ہی ان کے گیراج میں سو جاتا۔ میری زندگی کے شب و روز ایسے ہی گزر رہے تھے۔ اچانک ورکشاپ کے مالک کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ ورکشاپ بند ہو گئی۔ میں نے کئی جگہوں پر کام تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کام نہ ملا۔ اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی، تو میں نے تنگ آ کر خودکشی کرنے کا سوچا، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اپنے غموں سے نجات کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسی ارادے سے نکلا کہ اچانک ایک اشتہار دیکھا جس میں لکھا تھا کہ جو میری 30 سالہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرے گا اور اسے خوش کرے گا اسے میں 30 لاکھ روپے دوں گا۔ اس اشتہار کو پڑھنے کے بعد میری جینے کی ایک امید جاگی تو میں فوراً اس نواب سے ملا۔ اس نواب نے پہلے میرا انٹرویو لیا تو میں اپنے تمام حالات اس کے سامنے رکھ دیے، تو اسے لگا کہ مجھ سے بہتر امیدوار اس کی بیٹی کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے باقی سب کو بھیج دیا اور مجھے کہا کہ ایک بار میں اپنی بیٹی سے تمہیں ملوا دوں تاکہ تم اسے دیکھ لو، اور تم اسے پسند آ گئے تو ہم بات آگے چلائیں گے، ورنہ یہیں پر بات ختم سمجھنا۔ وہ نواب مجھے لے کر اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا اور پھر مجھے کہا کہ اندر چلے جاؤ۔ میں جو ہی کمرے میں گیا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہاں تو ایک 3 سالہ بچے کو لے کر ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک وہ بچہ مجھے دیکھ کر اپنی ماں کی گود میں چھپ گیا، اور اس خاتون کا نام راحیلہ تھا۔ اس نے مجھ سے پورا انٹرویو لیا اور پھر اپنے باپ کو رشتے کے لیے اوکے کر دیا، تو میرا اگلے ہی دن نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد میں نے ان کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میرے پاس سامان ہی کیا تھا، ضرورت کے چند کپڑے جنہیں میں اپنے ساتھ لے آیا۔ البتہ راحیلہ مجھے اچھی لگی تھی، وہ کافی سلجھی ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ جیسے وہ بہت گہرائی میں کچھ سوچتی رہتی ہے، نہ جانے کیا۔ کئی بار سوچا کہ اس سے پوچھوں، لیکن بے تکلفی نہ ہونے کی وجہ سے چپ رہ جاتا۔ ایک دن راحیلہ کا بیٹا جو صرف 3 سال کا تھا ایک نوکر کی گود میں بے چین بیٹھا دیکھا، جانے کیوں مجھے آگ سی لگ گئی۔ میں نے فوراً وہ بچہ اس کی گود سے اٹھایا اور اس کو ٹوکا کہ آئندہ بچے کو گود میں لے کر مت بیٹھنا۔ میں نہیں جانتا کہ میری یہ بات راحیلہ سن رہی ہے۔ میں بچے کو لے کر کمرے میں گیا اور اسے بیڈ پر بٹھانے لگا تو وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ وہ شاید کسی سے خوفزدہ تھا، اور میں اس احساس کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا، کیونکہ میرا بچپن بھی ایسی ہی ناسودگیوں کا شکار رہا تھا اور میں ایک اور نبیل بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اس بچے کو اپنے بازو کے گھیرے میں انتہائی محبت کا اثار قائم کر دیا تو وہ مطمئن ہو کر میرے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کاش ایسا ہی کندھا اگر مجھے کسی کا بھی میسر آ جاتا تو آج میری زندگی بہت مختلف ہوتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تمام اذیتیں اور تکلیفیں جو میں نے بہت کم سنی میں اپنے ہی رشتوں کے ہاتھوں دیکھی تھی آنسو بن کر آنکھوں کے راستے نکلنے لگی کہ اچانک راحیلہ کمرے میں نہ جانے کب داخل ہوئی، لیکن ٹھٹک کر دروازے پر ہی کھڑی رہی
وہ حیرت سے مجھے یوں روتا دیکھ کر اپنے کم سن بیٹے کو میرے بازوؤں میں انتہائی اطمینان سے لیٹا دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس آئی تو میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بچہ اس کو دینے لگا تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ رحیلہ، بچے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں یوں نوکروں کے سپرد نہیں کرنا چاہیے، کون کس وقت اپنے اوقات دکھا دے پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ میری بات پر سر ہلاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے پیسوں کی خاطر شادی کر رہے ہو، پیسے لینے کے بعد تمہیں مجھ سے منسلک رشتوں کے ساتھ کوئی انسیت نہیں ہوگی، لیکن یہ سب میرے لیے بے حد حیران کن ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ ویسے تو میں اپنی غربت مٹانے کے لیے یہ رشتہ کیا، لیکن میں رشتوں کا بیوپاری نہیں، میں نے دل سے اس بچے کو اپنایا ہے، آنے والا وقت یہ خود ہی ثابت کر دے گا۔ آنے والے وقت سے پہلے ہی میں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ سے زیادہ اس بچے کا خیر خواہ اور کوئی نہیں۔ وہ تم سے آپ پر آ گئے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے میرے بچے کے معاملے کو اتنی باریکی سے دیکھا ہے کہ جہاں تک میری سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ پیسہ خلوص اور وفاداری کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ ڈیڈی نے میرے لیے پیسہ خرچ کر کے ایک نام نہاد شوہر خریدا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھی۔ یقیناً یہ بچہ آپ کو پا کر اپنے باپ کی کمی کو بھول جائے گا۔ رحیلہ کا اپنے اوپر اعتماد دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں حقیقت میں ایک باپ بن کر اس بچے کو وہ پیار دوں گا جو مجھے اپنی زندگی میں نہ ملا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔